पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी 100 इंडेक्स ने 1,31,000 की सतह अबूर करके नई तारीख रकम कर ली। कारोबार के आगाज में इंडेक्स में 784 पॉइंट्स का इजाफा। कराची में बादलों का राज, कहीं हल्की कहीं तेज बारिश से मौसम खुशगवार। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज बादल बरसने का इम्कान। महकमा मौसमियात की आइंदा 24 घंटे के दौरान कोयटा, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान समेत बलाई इलाकों में बारिश की पेशगोई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज बाकू में इक्तिसादी ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत करेंगे। ईसीओ विजन 2025 से पाकिस्तान की वाबस्तगी का आदा और अहम इलाकाई और आलमी चैलेंजेस पर मौक़िफ़ पेश करेंगे। वज़ीर आज़म दीगर ईसीओ रहनुमाओं से मुलाकातें भी करेंगे। मुज़ाकरात से कभी पीछे नहीं हटे, मुज़ाकरात करने हैं तो ठोस इक़दाम किए जाएं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, खैबर पख्तूनख्वा में मैंडेट बानी की अमानत है, हिफाजत करेंगे, बानी जैसा कहेंगे वैसी तहरीक चलाएंगे। पीटीआई का मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस। अली अमीन गंडापुर का चैलेंज, कहा केपी हुकूमत गिरा दी तो सियासत छोड़ दूंगा, किसी को शौक है तो अदम एतमाद की तहरीक लाकर देख ले, सूबे में गवर्नर राज लगाना है तो लगा कर देख ले, आईनी तरीके से मेरी हुकूमत को गिराया नहीं जा सकता। अली अमीन गंडापुर मोदी की जबान बोल रहे हैं, सियासत का लबादा ओढ़कर और एक सूबे के वजीर आला होते हुए बार बार इदारों पर इल्जामात नाकाबिल कबूल है। हमारे इदारे दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानियां दे रहे हैं। वजीर ममलिकत बिलाल अजहर कियानी के प्रोग्राम खबर विद मालिक में गुफ्तगू, कहा ये लोग पार्टी लड़ाई इस हद तक ले गए कि इदारों पर तनकीद शुरू कर दी। गंडापुर को गैर मशरूत मुआफी मांगनी चाहिए। दिफाई तज्जियाकार मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद ने कहा, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का इदारों से मुतल्लिक बयान अफसोसनाक ही नहीं खतरनाक है। पीटीआई पार्लिमानी पार्टी का इजलास 80 रहनुमाओं के खत से हुआ। आमिर डोगर ने खत पार्टी के सामने रखा। अली मोहम्मद खान और जरताज गुल ने हुकूमत से मुज़ाकरात पर जोर दिया। अली मोहम्मद खान ने कहा, हर सूरत मुज़ाकरात का रास्ता बनाया जाए। अलीमा खानम को सियासी अमल में शिरकत नहीं करनी चाहिए, फैसले बैरिस्टर गौहर को करना होंगे। इस्लामाबाद की बजाय पूरे मुल्क में लोगों को निकालने की तजवीज दी। कहा, माजी के एहतजाज में सबने कोशिश की लेकिन पंजाब निकलेगा तो बानी रिहा होंगे। बजट से कबल अली अमीन गंडापुर को बानी से मुलाकात के लिए जाना चाहिए था। निसार जट की भी अली अमीन गंडापुर पर तनकीद, बजट पास करने से कबल बानी से मुलाकात का इंतजार कर लिया जाता। अलीमा खानम और पार्टी अरकान के बयानात से इख्तलाफात वाज़े हो रहे हैं। सलमान अकरम राजा की बानी की बहनों के हक में गुफ्तगू, कहा अलीमा खानम और बहनें भाई की रिहाई के लिए जज्बाती हैं, बहनों के जज्बात का एहतराम होना चाहिए। शाहिद खटक ने कहा, बताया जाए कि पार्टी के फैसले कौन कर रहा है। खैबर पख्तूनख्वा के अरकान को वर्कर्स ने गद्दार कहा, आप अरकान खामोश रहे, बानी को निकालने के लिए कोशिश करनी चाहिए लेकिन हम लोगों को गद्दार ना कहा जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी की मुलाकात। अहम मुल्की और सियासी उमूर पर गुफ्तगू। गवर्नर की वज़ीर आज़म को दरियाए सवात वाक़ये पर तफसीली ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ANP के सरबरा एमल वली खान की भी मुलाकात हुई। मुल्क की मजमूई और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इत्तेहादी हुकूमत को 2/3 अक्सरियत मिल गई। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों की बहाली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मुअत्तल अरकान की रुकनियत बहाल। मुस्लिम लीग नून को पंजाब से कौमी असेंबली की 10, पीपल्स पार्टी को 1 नशिस्त मिली। खैबर पख्तूनख्वा से PP और नून लीग को 2-2 नशिस्तें मिल गई। JUI के हिस्से में 1 सीट आई। हुक्मरान इत्तेहाद के अरकान की तादाद 235 हो गई। 2/3 के लिए 224 अरकान की हिमायत दरकार होती है।
قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کو الیکشن کمیشن کا نوٹیفیکیشن موصول ہو گیا. ذرائع کا کہنا ہے بحال ارکان قومی اسمبلی کا حلف دوبارہ نہیں ہوگا. پنجاب اسمبلی میں خواتین کی مخصوص نشستوں پر نون لیگ کو 21 جبکہ پیپلز پارٹی، قاف لیگ، استحکام پاکستان پارٹی کو ایک نشست مل گئی. مالی سال کے اختتام پر زر مبادلہ کے ذخائر 14.51 ارب ڈالر تک پہنچ گئے. زر مبادلہ کے ذخائر میں 5.12 ارب ڈالر کا اضافہ. 30 جون 2024 کو ذخائر 9.39 ارب ڈالر تھے. زر مبادلہ ذخائر میں اضافہ کرنٹ اکاؤنٹ بیلنس کی بہتری کی عکاسی کرتا ہے. اسٹیٹ بینک کی رپورٹ. پیٹرولیم مصنوعات مہنگی ہونے کی آفٹر شاکس. ٹرانسپورٹرز کے بعد پاکستان ریلوے نے بھی کرائے بڑھا دیے. ایکسپریس اور پیسنجر ٹرینوں کے کرایوں میں 2% اضافہ. کرایہ بڑھنے کا اطلاق ایڈوانس بکنگ پر بھی ہوگا. حکام کا کہنا ہے ڈیزل مہنگا ہونے سے ریلوے کو ماہانہ 10 کروڑ 90 لاکھ روپے کا نقصان ہو رہا تھا. محکمے نے 1 ماہ کے دوران دوسری بار کرایوں میں اضافہ کیا ہے. امریکی نائب صدر نے بڑے پاکستانی حملے سے خبردار کیا تھا. جے ڈی وینس کا مودی کو فون آیا تو اسی کمرے میں موجود تھا. مودی کو کہا گیا اگر کچھ باتیں تسلیم نہ کی تو پاکستان انڈیا پر بہت بڑا حملہ کرے گا. بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر کا امریکی میگزین نیوز ویک کو انٹرویو. کہا اس رات پاکستان نے واقعی بڑے پیمانے پر حملہ کیا تھا. امریکہ کی ثالثی کے سبب یہ جنگ صرف 3 روز بعد 10 مئی کو ختم ہو گئی تھی. سربراہ پاک فضائیہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کا دورہ امریکہ. ایئر چیف نے امریکہ میں اعلیٰ سطح ملاقاتیں کی. ملاقاتیں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ، پینٹاگون اور کیپٹل ہل میں ہوئیں. گزشتہ 1 دہائی کے دوران کسی سربراہ پاک فضائیہ کا یہ پہلا دورہ ہے. ISPR کا کہنا ہے دورہ دفاعی تعاون، علاقائی اور عالمی سلامتی کے امور میں اہم کردار ادا کرے گا. ایئر چیف کا عسکری تعاون اور تربیتی شعبوں میں موجود تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کے عزم کا اعادہ. تفصیلی گفتگو کے دوران مستقبل میں اعلیٰ سطح عسکری تعلقات کے قیام پر بھی اتفاق کیا گیا. ایران کو یورینیم افزودگی کے حوالے سے عالمی ایجنسی سے تعاون کرنا ہوگا. مشرق وسطی ہمیشہ کے لیے تبدیل ہو گیا. صدر ٹرمپ غزہ میں جنگ بندی کے لیے پر امید ہے. ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ٹیمی بروس کی پریس کانفرنس. کہا ہم نے تمام تنازعات میں شہریوں کی ہلاکت کی مذمت کی ہے. غزہ کی صورتحال کی ذمہ دار حماس ہے. غزہ میں حالات معمول پر لانے کے لیے حماس کو ہتھیار ڈالنا اور مغوی رہا کرنا ہوں گے. ترجمان پینٹاگون کے مطابق کہا ایرانی جوہری تنصیبات پر حملے سے متعلق اپنے موقف پر قائم ہے. امریکہ نے حملے میں ایران کی جوہری تنصیبات کو تباہ کر دیا. ایرانی جوہری پروگرام کو 1 سے 2 سال پیچھے دھکیل دیا گیا. اسرائیل اور حماس کے درمیان غزہ میں 60 روزہ جنگ بندی کے نئے معاہدے پر ڈیڈ لاک برقرار. صدر ٹرمپ نے ملاقات کے لیے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو پیر کو واشنگٹن پہنچیں گے. حماس نے اب تک نئے معاہدے پر رضامندی کا اظہار نہیں کیا. صدر ٹرمپ نے گزشتہ روز اسرائیل کی جنگ بندی پر رضامندی کا اعلان کیا تھا. سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان کا اپنے امریکی ہم منصب مارکو روبیو سے ٹیلی فونک رابطہ. علاقائی اور بین الاقوامی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا. اسٹریٹجک شراکت داری بڑھانے کے طریقوں کا بھی جائزہ لیا گیا. کراچی کے علاقے مومن آباد میں داماد نے سسرالیوں کو گھر بلا کر موت کے گھاٹ اتار دیا. مقتول غوث الدین بیٹی کے گھر آیا. تکرار لڑائی میں بدل گئی. داماد اور رشتہ داروں کی فائرنگ سے غوث الدین، گلبت خان اور امین موقع پر جاں بحق ہو گئے. مرکزی ملزم فائرنگ کے بعد فرار. پولیس نے جائے وقوع سے پستول اور گولیاں برآمد کر لی. فائرنگ میں ملوث مقتول کا سمتھی شاہ جہاں اور رشتہ دار رحمت گرفتار. مرکزی ملزم کی تلاش جاری.
کراچی کے علاقے اتحاد ٹاؤن میں سسرالیوں نے داماد کو زندہ جلا کر قتل کر دیا۔ پولیس حکام کے مطابق مقتول آرتھر نے مرنے سے پہلے پولیس اور اہل خانہ کو بیان ریکارڈ کرایا تھا کہ اس کی اہلیہ نے فون کر کے سسرال بلایا۔ جیسے ہی گھر میں داخل ہوا تو سسرالیوں نے پہلے تشدد کا نشانہ بنایا، پھر پٹرول چھڑک کر آگ لگا دی۔ نواب شاہ کے قریب دولت پور بائی پاس پر نامعلوم گاڑی کی موٹر سائیکل کو ٹکر، 2 پولیس اہلکار مظہر علی جسکانی اور روشن علی آلمانی جام بحق ہو گئے۔ دونوں اہلکار جلوس کی ڈیوٹی سے واپس جا رہے تھے۔ حادثہ شاہپور جہانیہ پولیس چیک پوسٹ کے قریب پیش آیا۔ مری میں 2 تاجر گروپوں میں جھگڑا، جی پی او چوک میدان جنگ بن گیا۔ دونوں طرف سے فائرنگ کا سلسلہ 3 گھنٹے جاری رہا۔ ہوٹل کی چھت سے چھوٹے بڑے ہتھیاروں سے فائرنگ، متعدد افراد زخمی۔ سیاحوں میں خوف و ہراس پھیل گیا، مال روڈ پر بھگدڑ مچ گئی۔ فائرنگ اور پتھراؤ سے سیاحوں کی گاڑیوں کے شیشے بھی ٹوٹے۔ پولیس اہلکار ویڈیو بناتے رہے۔ علاقے میں کشیدگی کی فضا برقرار۔ پولیس نے 10 افراد گرفتار کر لیے، فریقین کے خلاف مقدمات درج۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا مری سے واپسی پر فیلڈ اسپتال کا دورہ، سہولتوں کی فراہمی کا جائزہ لیا، ڈاکٹر عملے سے اسپتال کی ورکنگ کی تفصیلات لیں۔ مریم نواز کا کہنا تھا انسانیت کی خدمت ہی نون لیگ کا منشور ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا اپنی چھت اپنا گھر منصوبہ کامیابی کی جانب گامزن، 5293 گھروں کی تعمیر مکمل۔ انڈونیشیا کے صدر پرابوو سوبیانتو سعودی عرب کے دورے پر جدہ پہنچ گئے۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے قصر الاسلام میں انڈونیشیا کے صدر کا استقبال کیا۔ ملاقات میں تعلقات اور تعاون کے پہلوؤں کا جائزہ لیا گیا۔ دونوں کی زیر صدارت انڈونیشین سپریم کوآرڈینیشن کونسل کا پہلا اجلاس ہوا۔ امریکی عدالت نے ٹرمپ انتظامیہ کے امیگریشن اقدامات کے خلاف بڑا فیصلہ سنا دیا۔ میکسیکو سے غیر قانونی طور پر امریکہ میں داخل ہونے والے افراد کو سیاسی پناہ کے اہل قرار دے دیا۔ ٹرمپ انتظامیہ فیصلے کو 14 دن میں چیلنج کر سکتی ہے۔ انسانی حقوق تنظیموں نے صدر ٹرمپ کی جانب سے امریکہ میں غیر قانونی داخلے پر پناہ کی درخواست پر پابندی کے خلاف عدالت میں مقدمہ کیا تھا۔ ویمنز فٹ بال ایشین کپ کوالیفائرز میں پاکستان کا شاندار کم بیک۔ اپنے دوسرے میچ میں میزبان انڈونیشیا کو 2-0 سے شکست دے دی۔ گرین شرٹس کی جانب سے نادیہ خان اور سوہا ہیرانی نے پہلے ہی ہاف میں گول داغے۔ فتح پر کھلاڑیوں نے بھرپور جشن منایا۔ ایونٹ میں قومی ٹیم کا تیسرا مقابلہ ہفتے کو کرغزستان سے ہوگا۔ لوک گلوکاری کے شہنشاہ اور جگنی سے شہرت پانے والے عالم لوہار اور شیر پنجاب کو دنیا سے گزرے 46 برس بیت گئے۔ صوفیانہ کلام کے ماہر اور چمٹا نواز عالم لوہار کے گائے ہوئے صوفیانہ کلام کی آبوتاب آج بھی قائم ہے۔ عالم لوہار 3 جولائی 1979 کو ایک حادثے میں جاں بحق ہو گئے تھے۔ انہیں بعد از مرگ صدارتی تمغہ حسن کارکردگی سے بھی نوازا گیا تھا۔